الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ مدرسہ نام سے قابل صد احترام معزز معکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، مدرسہ ہادہ میں پڑھنے والے عزیز طلباء اور طالبات، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج ہم اپنے اس مدرسہ کے سالانہ جلسے کی نسبت سے جمع ہیں۔ مجھ سے پہلے اس مدرسے کے ہونہار بچوں نے، بچیوں نے بہت ہی پیارے پروگرام پیش کیے اور تقریباً 10 بچوں نے اپنا ناظرہ قرآن مکمل کیا۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی بچوں بچیوں کو قبول فرمائے، ان کے ماں باپ کو، اساتذہ کو اللہ قبول فرمائے۔ یقیناً قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے بہترین مشغلے میں ہم کو لگایا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ، امام الانبیاء امام الملائکہ، فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ اعتقاد اور یقین رکھنے کی توفیق دے کہ یقیناً زمانے کے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اور بولو محبت سے قرآن پڑھاتے ہیں، بولو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ ماں باپ اپنے بچوں کی فکر کریں کہ انہیں عمدہ سے عمدہ قرآن کی تعلیم دے۔ جن جن گھروں میں ماں باپ فکر کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ سے بھی زیادہ مائیں، کون بولو محبت سے؟ ارے آپ کو برا تو نہیں لگ رہا ہے نا باپوں کو؟ باپوں سے زیادہ کون بولو؟ مائیں۔ آج بھی جن بچوں کی فل حاضری ہے، تقریباً 14 بچے جن کی فل حاضری ہے، یہ جو بچوں کی فل حاضری ہے اس میں سب سے بڑا کردار وہ ماں کا ہے۔ کس کا ہے؟ بولو محبت سے۔ میں ابھی ممبئی ایک جلسے میں تھا، مولانا کیا نام آپ کا؟ سہیل، مولانا سہیل صاحب۔ میں ممبئی ایک جلسے میں تھا تو وہاں کے ذمہ دار پھول حاضری والوں کے لیے تو انعام لائے تھے، ان کے لیے انعام تھا گھڑیال۔ آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ، ٹینشن مت لو۔ لیکن انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا کہ جن بچوں کی فل حاضری تھی ان کی ماؤں کے لیے انعام لائے۔ ارے سمجھ رہے ہو عمران بھائی؟ سمجھ رہے ہیں؟ آئندہ انشاءاللہ جن بچوں کی فل حاضری تھی ان کی ماؤں کے لیے پرس لائے۔ کیا بولتے سورت والے؟ ہینڈ بیگ کہ پرس؟ پاکٹ کیا بولتے؟ پرس۔ یہ علماء کو برابر یاد ہے چونکہ یہ لاتے رہتے ہیں، آپ بھی لاتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ ماؤں کو پرس اس لیے دیا کہ بچوں کی فل حاضری ماں کی فکر کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ جن گھروں میں ماں باپ بچوں کو وقت دیتے ہیں، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، جن گھروں میں ماں باپ بچوں کو وقت دیتے ہیں، بچوں کی فکر کرتے ہیں، بچوں کو وقت پر مدرسے میں بھیجتے ہیں، بچے گھر آئے تو سبق سنتے ہیں، بچے گھر آئے تو لے کے بیٹھتے ہیں، وہی بچے نمبرات بھی لے جاتے ہیں، وہی بچے فل حاضری بھی کرتے ہیں، وہی بچے انعامات پہ لے جاتے ہیں۔ اکثر بچے فل حاضری والے الحمدللہ۔ آپ بھائیوں سے اور جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے آج کے جلسے کے پلیٹ فارم سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان بچوں کی فکر کرو۔ ارتداد کا دور ہے، ارتداد کا زمانہ ہے۔ اگر ہم نے ان بچوں کو اچھے سے قرآن نہیں پڑھایا، ذمہ داری اور فکر کے ساتھ ان کے عقائد درست نہیں کیے،
تو باہر ایسی تنظیمیں تیار بیٹھی ہیں جنہوں نے ہماری اولاد کو مرتد بنانے کا پلان بنا لیا ہے۔ میرے موبائل میں ایک ویڈیو ہے، قسم خدائے پاک کی آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کی آنکھیں روئے گی۔ میرے پاس ایک ویڈیو ہے اسکول کا کہ ہر بینچ پر 2 بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے، اور ان میں کئی بچے مسلمان کے۔ ہندو ماسٹرنی تھالی لے کر آ رہی ہے، اس میں پوجا پاٹ کا سامان ہے، دیا جل رہا ہے، سندور ہے۔ وہ ماسٹرنی ہر بینچ کے پاس جاتی ہے تو 2 بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آرتی کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بچہ تو مسلمان کا ہے اور وہ اس آرتی کو نمن کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سوچیں، ماں باپ مسلمان ہیں، ماں باپ کلمہ پڑھنے والے، لیکن ماں باپ نے بچہ ایسے اسکول میں رکھا ہے جہاں آرتی کروائی جاتی ہے، نمن کروایا جاتا ہے۔ اگر یہ بچہ اسی طرح اسکول میں جاتا رہا، آپ خود سوچیں کیا یہ بچہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ جب یہ حالات ہو تو میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور پابندی سے پڑھاؤ۔ آپ پورا خیال رکھو کہ بچہ مدرسے میں وقت پر جاتا ہے کہ نہیں، بچہ مدرسے میں دھیان دیتا ہے کہ نہیں۔ بہت سے ماں باپ اس طرح مطمئن ہے کہ مولانا ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ ٹیوشن بھی ایک وبا ہے۔ کیا ہے بولو؟ ٹیوشن بھی ایک وبا۔ اللہ معاف کرے، ایجوکیشن کا ایسا دور دورہ ہے اور ٹیوشن کی ایسی فیشن چلی ہے کہ مدرسے میں 1 گھنٹہ بھی بچہ بیٹھتا نہیں، اور باپ دروازے پر کھڑا ہے، ماں دروازے پہ کھڑی ہے کہ ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، چھٹی دے دو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ارے فکر کریں گے انشاءاللہ، بولو نہیں، کون کون فکر کرے گا؟ کہ مدرسے میں بچے کتنے؟ 155 مدرسے میں بچے ہیں 155۔ کتنے ہیں؟ 100۔ ارے بولو نا بھائی، کتنے بچے؟ 155۔ یہ 155 کے والی، سنو دل سے، یہ 155 کے والی ذمہ دار آج بچوں کی فکر میں جلسے میں آتے تو مسجد میں جگہ نہ رہتی۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کئی بچے ایسے ہیں کہ ان کے والی جلسے میں نہیں ہیں، اسکول کے پروگرام میں فکر سے جاتے ہیں، اور مدرسے کا جلسہ ہے کوئی فکر نہیں۔ اللہ معاف کرے۔ ارے فکر کریں گے آئندہ انشاءاللہ۔ یہ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا بچہ جس مدرسے میں پڑھتا ہے، ہم اس بچے کا پروگرام دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے جلسے میں آنے کے لیے تیار نہیں، اس کے استاذ کو ملنے کے لیے تیار نہیں، تو ہمارا بچہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ہمارا بچہ کیسے ترقی کرے گا؟ اللہ ہمیں ان چیزوں کی فکر نصیب فرمائے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے بے شک ہم ہی نے یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے،
اور مسلمانوں جس قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اگر میں آپ بھی چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت ہو، ہمارے ایمان کی، اسلام کی، عقائد کی حفاظت ہو، نہیں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں کہ حفاظت ہو، بولو محبت سے۔ مشائخ لکھتے اگر ہم بھی قرآن کی طرح اپنی حفاظت چاہتے، بہت ضروری ہے مسلمانوں قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اگر قرآن سے جڑ گئے، قرآن والوں سے جڑ گئے، جیسے اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے، قرآن سے جڑنے والوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ مشائخ لکھتے ہیں اگر ماں باپ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن پڑھا دیا، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آئندہ چل کر یہ قرآن پڑھا ہوا بچہ کبھی مرتد ہو سکتا، بولو۔ تو قرآن سے جڑیں گے، نمبر 2 ان قرآن والوں سے جڑیں گے، یعنی جو مسجد کے ائمہ ہے، بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہے، ان علماء سے جڑو، ان کا اکرام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں۔ ہمارے بہت قریب میں ایک شہر ہے باردولی۔ ارے باردولی سنے نہیں سنے؟ باردولی شہر، باردولی شہر میں جو چوراہا ہے سرکل، یہ مکہ مسجد، حضرت مفتی صاحب کا جو مدرسہ ہے دارالاحسان، دارالاحسان مکی مسجد کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، اس ہوٹل کا نام ہے جنتا ہوٹل۔ جنتا ہوٹل کے مالک تھے رانڈیر کے، وہ چاچا تو گزر گئے، ابھی ان کے بچے ہیں۔ اس جنتا ہوٹل کے مالک جو تھے رانڈیر کے چاچا، ان کا یہ عمل تھا کہ ان کی ہوٹل پر کوئی بھی حافظ عالم چائے پینے، کھانا کھانے جاتا، وہ حافظ عالم جیب میں ہاتھ ڈالتا پیسے دینے، تو وہ ہوٹل کے مالک کہتے تھے نہیں نہیں پیسے رہنے دو، پیسے نہیں چاہیے۔ کہا حضرت لے لو، تو وہ کہتے تھے نہیں دعا دے دو۔ کیا دے دو؟ ارے ہم بھی لیں گے دعائیں انشاءاللہ۔ ایک اللہ والا شاعر بھی کہہ رہا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے، میں ڈوبنا چاہتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ والوں کی، علماء کی، بڑوں کی دعائیں کام آتی ہیں۔ جو لوگ دعائیں لیتے ہیں اللہ دعاؤں کی برکت سے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور دعاؤں کی برکت سے اللہ برکتوں سے نوازتے ہیں۔ ارے لیں گے دعائیں انشاءاللہ۔ وہ ہوٹل کے مالک پیسے نہیں لیتے تھے، کہا دعا دے دو۔ جب ان کا انتقال ہوا، اسی باردولی شہر کے اقصی مسجد کے ذمہ دار حاجی احمد بھائی حافظ جی آج بھی زندہ ہے۔ یہ حضرت مفتی محمود صاحب باردولی والے، ان کے بڑے بھائی آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے خود مجھے بیان کیا کہ مولانا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور میں نے خواب میں دیکھا جنت سجی ہے، جھولا لگا ہے، اور وہ ہوٹل کے مالک جھولے پر بیٹھے جھول رہے ہیں۔ کہاں پر بولو؟ جنت میں۔ کہاں پر بولو؟ نہیں ہم سب کو جنت میں جانا ہے، نہیں جانا؟ بولو
تو علماء کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اپنے اساتذہ کی دعائیں لیں گے، بولو انشاءاللہ۔ وہ جھولے کھا رہے تھے۔ احمد بھائی کہتے ہیں میں نے سلام کیا اور میں نے پوچھا چاچا کیا خبر؟ تو کہنے لگے احمد اللہ کا شکر ہے میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کیا کہا؟ میرے اللہ نے میری؟ چاچا کس عمل پر؟ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو میرے اللہ نے مجھے کہا کہ میرے بندے تو تھا گنہگار، لیکن تو نے ساری زندگی میرے قرآن والوں کی خدمت کی، تو نے قرآن والوں کو کھلایا پلایا، میرے بندے تیرا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ اسی عمل پر ہم نے تیری مغفرت کی ہے اور بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت کا داخلہ دے رہے ہیں۔ احمد اللہ کا شکر ہے علماء کی خدمت کی برکت سے اللہ نے مغفرت کر دی اور یہ جنت دے دی، اور میں جنت میں مزے سے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، یہ باردولی شہر کا واقعہ ہے، اور خواب دیکھنے والے زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی قرآن سے جڑنے کی اور قرآن والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ میں حضرت مولانا سہیل صاحب، ان کے رفقا اور اس مدرسے کے جتنے بھی ذمہ داران اراکین ہیں، سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی فکریں کر رہے ہیں اور بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ ان سب کے فکروں کو قبول فرمائے، دونوں جہاں میں بہتر صلہ عطا فرمائے، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچوں کو بچیوں کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے حضرت مولانا سہیل صاحب اور حضرت مولانا عبد الباسط صاحب اور ان کے رفقا بڑی محنتیں کر رہے ہیں، بڑی فکریں کر رہے ہیں۔ اللہ ان اساتذہ کو قبول فرما، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حاجی عمران بھائی اور ان کے رفقا جو اس مدرسے کی فکر کر رہے ہیں، جانی مالی قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما، ان کی فکروں کو قبول فرما اور انہیں بھی نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن جن سخی داتاؤں نے اپنی گھاری کمائی سے ان بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سخاوت کی، اے اللہ خاص کر کے ہمارے حاجی کتب بھائی اور جتنے بھی سخی داتا جن کی سخاوتوں سے اتنے پیارے انعامات لائے گئے، اللہ ان تمام سخی داتاؤں کی سخاوتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اے اللہ سب کی ضروریات کی غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔